السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف مائی پوڈ کاسٹ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ ٹائم پہلے اسلام آباد پریس کلب کے باہر ہماری بلوچ مائیں بہنیں آئیں اور ایک مرتبہ پھر سے آئیں. خان صاحب کے دور میں بھی ہوا، اس سے پہلے بھی وہ آئیں، لیکن اس بار بھی وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئیں. اس کے علاوہ بلوچستان کے کیا مسائل ہیں، اس سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے بلایا ہے زیاد علی شاہ صاحب کو. ایک جرنلسٹ ہیں جنہوں نے بلوچستان کو بہت کلوزلی کور کیا، تو ان سے بات کریں گے. سر تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دا شو. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بلا لیا، بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ مزید کتنے چکر لگانے پڑیں گے انہیں اس انصاف کے لیے یا اپنے پیاروں کو بازیاب کرانے کے لیے؟ اس سے اہم سوال ہے کہ ابھی تک کتنے چکر لگے ہیں بلوچ لواحقین کے، جتنے بھی لوگ وہاں پر لاپتہ ہوئے ہیں. اور ہمیشہ سے یہ مسئلہ ان کا جو ہے رہا ہے، اور یہ 70s سے پاکستان کے بنانے کے بعد ہی شروع ہے. بلکہ 70s کی بات کی جائے تو جو اختر مینگل صاحب ہے، ان کے بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا اداروں سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو افغانستان میں ان کی جو ہے لاش پڑی ہے. یہ معاملات جو ہے یہ کافی عرصے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں. اور جو بلوچ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، آج تک کسی کو یہ نہیں پتہ چلا کہ بلوچ لوگ جو ہے وہ لاپتہ کیوں ہوتے ہیں، یا پختون لوگ جو ہے وہ لاپتہ کیوں ہوتے ہیں. آخر میں شاید یہی جواب ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، بات کرتے ہیں، شاید وہ لوگ اس لیے لاپتہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، یا ان کو ڈساپیئر کر دیا جاتا ہے، کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، اپنی آواز اٹھاتے ہیں، اور اس معاشرے کی جتنی بھی محرومیاں ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، مزاحمت میں سب سے آگے ہوتے ہیں. اور مزاحمت جو ریزسٹنس ہے وہ تو ہمیشہ ہر بندہ اپنے شعبے میں کرتا آیا ہے اور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے بلوچ لاپتہ افراد کا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم جب یہ جو پروٹیسٹ کی آپ نے بات کی کہ اس دفعہ جب وہ لاسٹ ٹائم آئے تھے اور وہ یہاں سے مایوس ہو کر واپس چلے گئے، مارنگ بلوچ ان کو لیڈ کر رہی تھی. اور سب سے بڑی جو خوشی کی اور دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ان کو لیڈ کر رہی تھی. اور وہ خاتون جب آئیں، اس کے بعد ان کے لیے کافی زیادہ مسائل جو ہے وہ کریٹ کیے گئے. اگر وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر وہ کوئی ساؤنڈ لگاتے تھے تو ان کے ساؤنڈ کو پولیس اور یہ لوگ جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے. ان کے پاس کوئی آتا تھا، ان کو کوئی امداد دینے کی کوشش کرتا تھا، تو ان کے اس امداد کو یہ لوگ ان لوگوں کو پھر نہیں آنے دیتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہی جب ان کا دھرنا شروع تھا اور لاپتہ افراد کے لیے ہی آواز اٹھا رہے تھے، نہ تو کسی ادارے کو چیلنج کر رہے تھے، نہ تو پاکستان کی ریاست کے ریڈ کو چیلنج کر رہے تھے، نہ تو اس ریاست کے لیے کوئی خطرہ تھا. کیونکہ وہ معصوم لوگ جو ڈفرینٹ علاقوں سے آئے تھے، وہ لوگ اپنے لیے آواز اٹھا رہے تھے، اپنے پیاروں کے لیے. کیونکہ اگر یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں اگر اپنے بھائی کو کھو دیتا ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ اس طرح لاپتہ ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ دردناک ہوتا ہے، کیونکہ ہر دن میں مرتا ہوں. لیکن اگر ایک بندہ اس کو آپ مار دیتے ہیں تو ان کی تو بات ویسی وہ اس ٹائم ختم ہو جاتی ہے. کم از کم بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یار وہ ان کو مار دیا گیا ہے. وہی بلوچ پروٹیسٹ میں ایک بزرگ جن کا تعلق سوات سے تھا، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے کچھ لوگ جو ہے ان کے بیٹے لاپتہ ہوئے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اگر مر گئے ہیں اور کسی بھی طرح ان کے ساتھ کوئی اس طرح ایشو آیا ہے، تو کم از کم ہمیں تو صاف صاف بتا دے کہ آپ کا بیٹا جو ہے یا آپ کا جو بھائی ہے وہ مر گیا ہے. کم از کم یہ تکلیف تو ہمیں نہ دے کہ ہر دن ہم ان کے انتظار میں بیٹھے رہے اور ہمیں پتہ نہ ہو. نہ تو ہمیں کھانے کا پتہ چلتا ہے، نہ تو ہمیں پینے کا پتہ چلتا ہے، نہ کسی اور چیز کا پتہ چلتا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بلوچ لاپتہ افراد کی جتنی بھی لواحقین ہے، ایک ٹائم آئے گا کہ یہ مزاحمت جو کر رہی ہے، یہ شاید، میں معافی چاہتا ہوں اپنے الفاظ پہ، لیکن شاید یہ مسلح بھی بن جائے. اور ابھی تک بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی بھی ہے بلوچستان میں. آپ دیکھیں ایک بندہ عسکریت پسند کیوں بنتا ہے؟ سب سے بڑا سوال ہے، ایک بندہ دہشت گرد کیوں بنتا ہے؟ ایک بندہ اپنی ریاست کے خلاف بات کیوں کرتا ہے؟ ایک بندہ اپنے فوج کے خلاف بات کیوں کرتا ہے؟ جب ایک بندہ اگر اس حد تک آ گیا ہے تو اس کے بعد بھی آپ ایزیوم کر لیں کہ شاید بہت کچھ اور بھی ہو جائے.
سر آپ نے کہا کہ بہت سی ویسی وجوہات کی وجہ سے یہ لوگ مسلح تنظیموں کا حصہ بنتے ہیں، تو مسنگ پرسنس کے علاوہ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہیں ایسے قدم اٹھانا پڑتا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے یہ بہت بیسک مسئلہ ہے. جب مارنگ بلوچ لوگوں نے یہاں پر پروٹیسٹ ارینج کیا تو ان کے مقابلے میں دوسرا پروٹیسٹ جو ہے وہ ارینج کروایا گیا. وہ جمال رسانی اب کے جو منتخب ایم این اے بھی ہے ان سے اس ٹائم بھی میں نے پوچھا تھا، اور اس دفعہ جب وہ ایم این اے بن گئے تو پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی جب وہ آئے تو وہ جب باہر نکلے تو اس ٹائم پہ بھی میں نے پوچھا کہ ان کے مسئلے کا آپ کیا کریں گے. تو بارہا یہ کہہ چکے ہیں، اور میرے ساتھ بھی جب بات انہوں نے کی تو انہوں نے یہ کہا کہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب نے آپ نے اس زبان سے بولا کہ کوئی 50 کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہے، کیونکہ وہ ان کے جو پیارے آتے ہیں 50 سے زائد لوگ جو ہے وہ تو آپ اس ٹائم پہ آپ بھی میرے خیال سے وہاں پر موجود تھے، لوگ بہت زیادہ کور کر رہے تھے، تو 100 سے تو زائد جو ہے وہاں پر فیملیز بیٹھی ہوئی تھی، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہے. لیکن ان کا بیسک مسئلہ جو بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے بلوچستان کا وہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ شاید عسکریت پسند بھی بنتے ہیں، شاید یہ لوگ پھر اپنے اداروں کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، اور لیکن لاسٹ میں پھر بھی ایک دلچسپ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاسٹ میں پھر بھی یہ اسلام آباد ہی آتے ہیں اور اسلام آباد سے ہی انصاف مانگتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ان کو کوئی انصاف نہیں دیتا، اور وہ اس دفعہ پھر ایک نفرت کا اور ایک مایوسی کا پیغام واپس لے کر چلے گئے. اب دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر مائنز ہے، وہاں پر بہت زیادہ وسائل ہے بلوچستان میں، اور جب آپ کسی جگہ پر رہتے ہیں اور آپ اپنے علاقے میں ایزیوم کر لیں، آپ امیجن کر لیں کہ آپ کے علاقے میں مختلف قسم کے وسائل ہیں، اور آپ ان وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے علاقے کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. اگر آپ کو یہ کام کوئی نہ کرنے دے تو پھر اس کے بعد آپ کتنا غصہ آئے گا، آپ میں کتنی فرسٹریشن ہوگی، اور آپ بھی سوچیں گے کہ یہ جو ہمارے علاقے میں جتنا مسئلہ ہے اور ہمارے علاقے میں جتنے چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اتنے وسائل کے باوجود، تو بلوچستان کے لوگوں کا بھی مسئلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ وسائل آپ کریٹ کر رہے ہیں، آپ اس سے اٹھا رہے ہیں، وہ بلوچستان ہے. ایریا وائز بھی بلوچستان ہے، بزنس کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی بلوچستان ہے. آپ ادھر گیس کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے، تو گیس جہاں سے وہ پیدا ہوتی ہے وہاں پر اس علاقے میں بھی ان کو میسر نہیں ہے. تو وہ سارے علاقوں اسلام آباد میں تو میسر ہے، پنجاب میں تو میسر ہے، لیکن ان علاقوں کے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ مایوس کن بھی ہے، اور یہ ان کو جنون رائٹس ہے، یہ ان کو دینے چاہیے. اور جو 18 امینڈمنٹ ہے صوبائی خود مختاری کی، تو اگر آپ صوبائی خود مختاری آپ نے امینڈمنٹ کے ذریعے ان کو دی ہے تو پھر پریکٹیکل میں بلوچستان کے لوگوں کو بلوچستان کے مسائل کا جو سامنا ہے ان کے مسائل کو پھر سولو کیوں نہیں کیا جاتا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ اگر آپ سے اپنے حقوق مانگتے ہیں تو اس کے بعد آپ ان کو ملک دشمن عناصر کیوں کہتے ہیں؟ کیا کوئی اس بات سے ملک دشمن عنصر بن جائے گا اگر میں کوئی بات کروں اور یہ کہوں کہ اس ادارے نے یہ کچھ کیا ہے اور اس کی ان کو حساب بھی دینا چاہیے، میں عدالت بھی آؤں، میں ہر جگہ کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں، اور اس کے بعد مجھے کہا جائے کہ آپ ملک دشمن عنصر ہے، تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ میں تو اسی ملک کا ہی باسی ہوں، میں اسی ملک کا شناختی کارڈ رکھتا ہوں، اسی ملک کا پاسپورٹ رکھتا ہوں. تو پھر کس چیز کے بنیاد پہ آپ مجھے اس ملک کا دشمن قرار دے رہے ہیں؟ سر آپ نے انوار الحق کاکڑ صاحب کی بات کی. کچھ ٹائم پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ بلوچوں کے اتنے خیر خواہ بن رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں خرگوش اور پنجابی کا قتل جائز ہے. تو اس نفرت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اچھا، ایک چیز جو انوار الحق کاکڑ صاحب کے حوالے سے ہے، انہوں نے جتنا بھی ٹینیور گزارا ہے بدترین ٹینیور گزارا انہوں نے اپنا، اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. اس سے پہلے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو ادھر اسلام آباد کے آس پاس کے کیفیز وغیرہ میں بیٹھتے تھے،
ادھر تو یہ بڑی بات کرتے تھے, مختلف جگہوں پہ بات کرتے تھے کہ بلوچستان کو ان کے حقوق نہیں ملتے. آپ وزیر اعظم بنتے ہی آپ نے ان بیانات سے پیچھے ہٹ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے جو لوگ یہاں پر آئے ہیں, آپ بھی ایک قسم کے ان کو اس ملک دشمن عناصر کی جو میں نے بات کی, آپ بھی شاید وہی سمجھ رہے ہیں. آپ مارنگ بلوچ کو اور ان لوگوں کی جو بات کر رہے ہیں کہ جب ان کا پروٹیسٹ بھی جب جا رہا تھا تو اس ٹائم بھی انوراگ کاکڑ نے کمیٹی بنے اور ان کو بھیجا وہاں پہ. اس میں جو ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب تھے جو کہ ایک صحافی ہیں, اور اب ان کو کیا صحافی کہیں گے, لیکن وہ ان کو آپ نے بھیجا. آپ سرفراز بگٹی جو ہے وہ اب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہے. یہ ان کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا؟ یہ وہی سرفراز بگٹی ہے جنہوں نے ان لوگوں کو جو ہے غدار قرار دیا ہے. کس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے, کس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کو غدار سمجھے اور آپ کو کہیں کہ آپ اس ملک کے دشمن ہیں؟ میں اگر آج یہ سٹیٹمنٹ دے دوں کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہے وہ بھی اس ملک دشمن ہے, تو کوئی تک بنتا ہے کہ میں یہ بات کروں؟ نہیں, کوئی تک نہیں بنتا, کیونکہ میرے پاس حق ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو اس ملک کے اس ملک کا باسی کہوں یا ان کو دشمن کہوں. ٹھیک ہے, لیکن جو بات آپ نے کی ہے کہ انوراگ کاکڑ صاحب جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے وہاں پہ نفرت کی وجہ, ایک تو میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہ کس انٹینشن سے انہوں نے یہ بات کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کچھ حد تک, کئی حد تک سچ ہے یہ بات. ہاں, اس میں اگر سچائی ہے تو اس کی بھی میں اس پہ آ رہا تھا کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی ایک اپروچ ہے, لیکن جو پنجابی ایلیٹ ہے اور اس پنجابی ایلیٹ سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے, وہ پختونخوا کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور بلوچستان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ملٹری میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ پنجابیوں کی ہے. ٹھیک ہے, اور جب بھی ان علاقوں پہ یہ لوگ جب جاتے ہیں اور وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو یہ لوگ ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ایک نفرت کا وہ کہتے ہیں. میں پچھلے دنوں منظور پشتین کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ انٹرویو نہیں بلکہ اسپیچ کر رہا تھا, اور اپنی اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں نفرت تو نہیں ہے, لیکن کم از کم ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں گلہ ہے پنجاب کے لوگوں سے بھی. پہلے ہم پنجاب کی ایلیٹ کی بات کر رہے تھے, ملٹری کی بات کر رہے تھے, لیکن اب میں یہ بھی بات کر رہا ہوں کہ پنجاب کے لوگوں سے بھی مجھے گلہ ہے. اور الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے, کچھ لوگ بس میں بات کروں گا تو شاید آپ کو برا نہ لگ جائے, کیونکہ میں شاید الفاظ کا چناؤ جو ہے ڈفرینٹ کر لیتا ہوں. تو منظور نے یہ گلہ کہ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے لوگ پھر ہمارے ساتھ کڑے کیوں نہیں ہوتے, اور اگر وہ ہمارے ساتھ کڑے ہوں گے تو ہمارے مسائل کا حل بھی نکل جائے گا, اور ہم ایک سٹیج پہ ہوں گے سارے. تو ان کے جو کہنے کا مطلب ہے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نفرت جو ہے وہ اس کی بات کی جاتی ہے, تو نفرت اسی وجہ سے ہے کہ بلوچستان کے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنے زیادہ مسائل ہو رہے ہیں اور ہمیں اتنا زیادہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے, ہمارے حقوق کو چھینا جا رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. تو پھر پنجاب کا ایک انڈیویجول جو کہ عام عوام سے تعلق رکھتا ہے, ان کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور وہ ان کو کھڑا نہیں دیکھ رہے. پھر جو انوراگ کاکڑ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا, اس کی ایک وجہ ہے کہ بلوچستان کے جو اس دفعہ یہ لوگ جتنی بھی آئے تھے, اس دفعہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوئی کہ پنجاب کے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے, اور پنجاب کے ڈفرینٹ لوگ میں نے بھی دیکھے, اپنے آنکھوں سے میں نے سارا کچھ دیکھا ہے. میں اگر میڈیا کی بات کروں تو پورا میڈیا جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پنجاب کے لوگ جو ہے وہ ٹائم بائی ٹائم آ رہے تھے, ان کے لیے امداد بھی کر رہے تھے, ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی بھی کر رہے تھے, ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو اب انوراگ کاکڑ صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم جس چیز پہ اپنا جو چورن ہے وہ بیچیں گے تو وہ اب کس چیز پر ہوگی, کیونکہ وہ جو پنجابی قوم ہے وہ بھی تو ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئی ہے. اور حق بنتا ہے, اگر فلسطین کی آج کل ہم بات کرتے ہیں, اگر فلسطین پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر اس کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہوں گا تو تب بھی ان کو فرق نہیں پڑتا, میں کھڑا ہوں گا تو شاید تب بھی ان کو فرق نہ پڑے, ٹھیک ہے, لیکن اگر انسانیت کے خاطر میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو یہ میرا فرض بنتا ہے. اور انوراگ کاکڑ صاحب کی تو کیا بات کی جائے, وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 3 دفعہ بلایا تھا یہ مسنگ پرسنس کے کیس میں, وہ نہیں آئے تھے. آخری دفعہ وہ آ گئے 28 فروری کو, اور اس ٹائم پہ بھی انہوں نے بحث کی کہ انہوں نے کہا کہ پھر جج صاحب جو ہے اختر کیانی صاحب, انہوں نے ان کو کہا کہ
کاکڑ صاحب آپ جو ہے باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے وہ اب بھی موجود ہے، لیکن ان کو تو ابھی تک یہ چیز ریئلائز ہی نہیں ہو رہی ہے. تو اب اس پر کیا بات ہو سکتی ہے؟ زیاد بھائی، یہ قیاس آرائی ہے یا کہا جاتا ہے کہ اگر خان صاحب ہوتے، جیسے فلسطین والا مسئلہ بھی تھا یا بلوچستان کا مسئلہ ہوا، تو سب لوگوں نے یہ کہا کہ اگر خان صاحب باہر ہوتے تو شاید یہ مسائل نہ ہوتے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خان صاحب کی حکومت میں بھی یہ لوگ آئے تھے اور ان کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا گیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی لیڈر کے آنے سے، کسی سیاستدان کی وجہ سے یہ مسائل سالو ہو سکتے ہیں، یا خان صاحب کے آنے سے کوئی فرق پڑتا؟ اس ملک میں ہیومن رائٹس کی بدترین وائلیشنز ہو رہی ہے، اور آج کل تو ٹائم بائی ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ ہو رہی ہے. اس دفعہ پہلے تاریخ میں ہوا کہ کبھی پنجابی قوم کو یا پنجاب کے لوگوں کو بھی جو ہے ہراساں کیا گیا، ان کی ہریسمنٹ کی گئی، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، اور یہ ساری چیزیں ہوئی. آن گراؤنڈ موجود ہے سارا کچھ. لیکن اس ملک میں ہیومن رائٹس کی جو یہ وائلیشنز ہو رہی ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آخر تک ہوگی، نہیں ختم ہو رہی ہے. یہ ایک عجیب معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے کہ خان صاحب جب گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے، 18 کے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اس ٹائم پہ یہ جو پختونخوا کے مسائل کی بات ہو رہی تھی کہ ان کو اپنے وسائل جتنی بھی ہے وہ جتنا کچھ کریٹ کر رہے ہیں تو ان کو وہ چیز واپس نہیں مل رہی ہے. بجلی کی بات کرے، باقی مائنس کی بات کرے، باقی چیزوں کی بات کریں، تو اس ٹائم اور جو ادھر بھی جو ٹارگٹ کلنگز کی بات ہے، جو ٹارگٹ کلنگز کا مسئلہ ہے، ہر دن کسی نہ کسی کو مارا جاتا ہے. میں آج یہاں پر بیٹھا ہوں، آج وہاں پر جو ہے پختونخوا میں چین کے لوگوں پر دھماکہ ہوا ہے. تو یہ سب کچھ کون کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہ جو ایشو ہے یہ عمران خان سے حل اس لیے نہیں ہو پائے گا کہ جب عمران خان گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے تو ایک آدھ مہینہ پہلے منظور پشتین لوگوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ جب میں گورنمنٹ میں آؤں گا تو آپ لوگوں کے مسئلے کو میں حل کروں گا. ان کے مسئلے کو حل نہیں کیا گیا. خان صاحب جب گورنمنٹ میں آئے تو اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو منظور پشتین ہیں ان کی بات ہی تو ٹھیک ہے لیکن ان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے. آپ عجیب قسم کی بات کرتے ہیں کہ لہجہ ان کا ٹھیک نہیں ہے. میرے بھائی کو آپ مار دیتے ہیں، میرے بھائی کو آپ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، میرا لہجہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ان کے اندر ایک فرسٹریشن ہے، ایک غصہ ہے، اور وہ ان کے اندر جو ہے وہ رہے گا. تو وہ خان صاحب تھے، انہی کے دور میں ابصار علم پہ F9 پارک میں گولی لگی، وہ خان صاحب تھے. ان کے دور میں مطیع اللہ جان صاحب کو جو ہے اٹھایا گیا، وہ خان صاحب تھے جس کے دور میں اسد طور کو جو ہے مار پڑ گئی. اب ان کا دور جب ختم ہوا تو اس کے بعد شہباز شریف کا دور آ گیا. ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا، ان کے دور میں بھی یہ سب کچھ وائلیشنز جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر نگران گورنمنٹ آیا انور الحق کاکڑ صاحب کا، اس دور میں کیا کچھ نہیں ہوا. یہ اب پھر دوبارہ میں اسد طور کا ہی مثال دوں گا، انتہائی بہادر بندہ ہے، بہادر صحافی ہے. ان کو آپ دیکھ لیں تو ان کے ساتھ انہوں نے کتنی زیادتی نہیں کی. اب FIA نے ایک دفعہ ان کو بلا لیا، جمعے کا دن تھا میرے خیال سے، 8 گھنٹے ان کو بٹھایا رکھا، اور 8 گھنٹے کے اندر پتہ نہیں کہ کون سی انویسٹیگیشن تھی کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور اس طرح قسم کی آئی تھنک کہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کسی کے آنے سے فرق پڑتا ہے، اس بندے کے آنے سے فرق پڑے گا جو بندہ اپنے ان جو وائلیشنس ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی اور جو باقی چیزیں ہو رہی ہے، اگر اس کی کوئی سلوشن لے کے آتا ہے، اور اس ملک کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اگر ان کو چیلنج کر سکتے ہیں تو شاید کچھ ہو جائے. باقی مجھے نہیں لگتا کچھ ہو جائے گا. اسد طور کو اٹھانے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ان کی تو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس میں بہت ساری چیزیں بتائی ہے کہ یہ ملک خلاف جو ہے پراپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں اور مس انفارمیشن پہ. لیکن جو انہوں نے اسلام جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے سامنے اٹارنی جنرل نے خود کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو اسد طور پہ جو FIR کاٹی گئی ہے یہ درست نہیں ہے. اگر انہوں نے کہا تو پھر تو مسئلہ یہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں بنتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسد طور خان صاحب کے دور میں بھی سچ بولتا تھا تو خان صاحب کے لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے، اور اس وقت جب اسد طور کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تو اس وقت بھی اسد طور بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اپنی اچھی صحافت کر رہا ہے، اپنی آواز اٹھا رہا ہے، اپنی اس قوم کو، اس ملک کے لوگوں کو ان کو سچ بتا رہا ہے.
جو بلوچستان کی ایشوز ہو تو آپ کو سر فہرست جو ہے وہ اسد طور ہی صحافی آئے گا جو سب سے زیادہ ان کو کور کرے گا اور ان کی ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گا. اگر کسی اور جگہ پہ کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ کو اسد طور ہی نظر آئے گا. یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں اور اسی چیز کو وہ بھگت بھی رہا ہے. ان کے ساتھ ظلم بھی کیا جا رہا ہے, ان کو اٹھایا بھی جا رہا ہے, ان کو مار بھی پڑی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ جو ہے ہو رہی ہے. تو ان کا جو کیس ہے وہ اس کی تو کوئی مجھے کوئی بیسک چیز نہیں لگ رہی ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پہ اسد طور کو انہوں نے اٹھایا ہے. تو کوئی ریزن نہیں ہے جس پہ اسد طور کو انہوں نے اٹھایا تھا. اسد علی طور کی آپ نے بات کی, تو ان کے اٹھائے جانے کی اصل بیسک وجہ کیا تھی؟ ان کی تو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس میں بہت ساری چیزیں بتائی ہے کہ یہ ملک خلاف جو ہے پراپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں اور مس انفارمیشن پہ. لیکن جو انہوں نے اسلام جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کے سامنے اٹارنی جنرل نے خود کہا, انہوں نے کہا کہ یہ جو اسد طور پہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے یہ درست نہیں ہے. اگر انہوں نے کہا تو پھر تو مسئلہ یہ حل ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں بنتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسد طور خان صاحب کے دور میں بھی سچ بولتا تھا تو خان صاحب کے لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے. اور اس وقت جب اسد طور کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تو اس وقت بھی اسد طور بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اپنی اچھی صحافت کر رہا ہے, اپنی آواز اٹھا رہا ہے, اپنی اس قوم کو, اس ملک کے لوگوں کو ان کو سچ بتا رہا ہے. جو بلوچستان کی ایشوز ہو تو آپ کو سر فہرست جو ہے وہ اسد طور ہی صحافی آئے گا جو سب سے زیادہ ان کو کور کرے گا اور ان کی ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گا. اگر کسی اور جگہ پہ کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ کو اسد طور ہی نظر آئے گا. یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں اور اسی چیز کو وہ بھگت بھی رہا ہے. ان کے ساتھ ظلم بھی کیا جا رہا ہے, ان کو اٹھایا بھی جا رہا ہے, ان کو مار بھی پڑی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ جو ہے ہو رہی ہے. تو ان کا جو کیس ہے وہ اس کی تو مجھے کوئی بیسک چیز نہیں لگ رہی ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پہ اسد طور کو انہوں نے اٹھایا ہے. تو کوئی ریزن نہیں ہے جس پہ اسد طور کو انہوں نے اٹھایا تھا. سر صحافیوں کی بات ہو رہی ہے تو پچھلے دنوں عمران ریاض خان نے جو ہے وہ شاہد افریدی کو کافی یہ کہیں گے کہ لطاف دیا ایک ولاگ میں, اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے سارے سپورٹرز ہیں انہوں نے جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا کافی, جبکہ وہ جو ویڈیو انہوں نے دکھائی وہ بھی ویڈیو ابھی کی نہیں تھی, وہ بہت پرانی ویڈیو ہے, اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو صحافت کو, اس میں آپ صحافت کو کیسے دیکھتے ہیں اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو جتنی بھی جنریشن خان صاحب نے کریٹ کیے ہیں, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی, اور جو ان کی انہوں نے تربیت کی ہے, تو یہ انتہائی افسوسناک چیز ہے. مجھے اب آپ کہیں گے کہ تربیت خان صاحب نے کس طرح کی ہے, تو خان صاحب کے پیچھے اگر یہ جا رہے تو تربیت ہی خان صاحب کی ہے. اور یہ آپ ان کے خلاف آج کوئی بات کریں تو آپ کے پیچھے گالیوں کی ایک برمار شروع ہو جائے گی اور لوگ آپ کو گالیوں کے علاوہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شاہد افریدی صاحب نے کچھ کہا نہیں ہے, اس نے کچھ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. شرف افضل مروت صاحب کے ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. شرف افضل مروت نے بھی اپنے انٹرویو میں جو ہے انہوں نے کہا کہ افریدی سے میرے فون پہ بات ہوئی اور انہوں نے بارہا کہا کہ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بار بار عمران خان صاحب کو جو ہے وہ عمران بھائی کہہ کے پکار رہے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ اب اس کے بعد جو ہے شاہد افریدی کے خلاف یہ جو شہباز گل جیسے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں, یہ پی ٹی آئی کی تباہی کا سبب ہے سب سے بڑا. باہر بیٹھ کے اس طرح کے کمپینس چلانا اور اس طرح کے لوگوں کی ٹرولنگ کرنا. شاہد افریدی انہوں نے ایک ویسٹ کوٹ اور انہوں نے کپڑے پہنے اور اس پہ ایک چیز جو ہے ایک واویلا مچایا گیا کہ یہ خان صاحب کو کاپی کر رہا ہے. خان صاحب کو کدھر کاپی کرے؟ اگر آپ کو خان صاحب پختون لگتا ہے کہ وہ پختون ہے تو پھر آپ کو تو سب سے زیادہ شاہد افریدی پختون لگنا چاہیے. پھر تو یہ پختون تو آپ نے دیکھ لیے ہوں گے کہ وہ کپڑوں کے شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ کے علاوہ کوئی چیز پہنتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر انہوں نے پہنی, اگر میں نے پہنے تو میں خان صاحب کی کاپی تو نہیں کر رہا نا. انہوں نے اگر پہنی, ٹھیک ہے, تو وہ خان صاحب کی کاپی تو نہیں کر رہا. اسی چیز پہ ٹرولنگ کی گئی. اس کے بعد یار وہ پختون گرائیں سے تعلق رکھتا ہے, ان کی بیوی کو آپ نے بیچ میں جو ہے وہ رگڑا دیا ہے. آپ نے عجیب قسم کا کام کیا ہے کہ ان کی ٹرولنگ کی ہے. اور وہ ایک بہت بہترین والد ہے, ٹھیک ہے, اور بہترین انسان ہے, ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ سیاست میں آ جائے اس کے بعد آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, لیکن پھر بھی پرسنل آپ نہیں ہو سکتے جس طرح پی ٹی آئی والے ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی والے ہر معاملے میں جو بھی ایشو ہو, پی ٹی آئی والے وہ
جو ہے وہ پھر وہ ہوتے ہیں پرسنل ہو جاتے ہیں اس چیز میں, اور وہ ان کی ٹرولنگ بھی پھر اس طرح کی ہوتی ہے کہ پھر وہ بندہ جو ہے وہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. عجیب قسم کے لوگ ہیں, عجیب قسم کی ان کی مینٹیلیٹی ہے. پھر جو عمران ریاض خان ہے, انہوں نے مشکل ٹائم خود بھی دیکھا, انہوں نے ساری چیزیں دیکھی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بلوچی کے پروٹیسٹ میں بھی آئے تھے اور انہوں نے معافی بھی مانگی کہ میں نے سب کچھ کیا ہے. آپ نے معافی کس چیز کی مانگی ہے؟ آپ کی تو ہر عمل میں جو ہے غلطی ہے. آپ کی کس چیز میں آپ نے کوئی اپنے آپ کو جو ہے ٹھیک ثابت کیا ہے؟ یہ تو آج کل جو ہے لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ کی اتنی زیادہ فین فالوئنگ ہے اور آپ کو لوگ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں. آج آپ بھی پی ٹی آئی کے خلاف بیان دیتے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی کا تو اس طرح کا معاملہ ہے. اور یہ عمران ریاض ہے جو شاہد افریدی کی کوئی پہلے کی ویڈیو کو انہوں نے اٹھایا ہے, اور اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ این آر او کی بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے, اداروں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, اس طرح کی. اور انہوں نے کوئی ادارے کا نام لیا ہے. ادارہ تو سپریم کورٹ بھی ہو سکتا ہے, ادارہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز پہ ان کی اتنی زیادہ ٹرولنگ کی گئی. اس کے بعد پھر شاہد افریدی کو انہوں نے بزنس کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا. اچھا, ایک چیز بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ہے, انہوں نے جب بزنس کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ان بزنسز میں شاہد افریدی صاحب کی جو ہے شیئرز ہے. شاہد افریدی نے کل اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ خود ہی وہ پوسٹ کیا, اور جس بندے نے ان کو لکھا تھا کہ اس کا بائیکاٹ ہم سب کر رہے ہیں, تو انہوں نے پوسٹ کیا کہ یہ جو کوئی 8-9 بزنسز تھے اور بڑے بڑے بزنسز تھے, انہوں نے کہا کہ اس کی جو ہے بائیکاٹ کی جائے. تو آگے سے شاہد افریدی نے اس پہ کہا کہ یہ جتنی بھی بزنسز ہے یہ میرے اس میں جو ہے شیئرز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں جتنی بھی میرے شیئرز ہیں وہ شاہد افریدی فاؤنڈیشن کو جاتے ہیں, یتیم بچوں کے لیے اور بیوہ خواتین کے لیے جو ہے یہ شیئرز جاتی ہے. اور ان بزنسز سے اگر میں نے ایک بھی کوئی چیز جو ہے وہ لی ہو, ایک بھی میں نے روپیہ لیا ہو, تو مجھ پہ حرام ہوگا. تو اگر اس طرح کے بندے کی بھی پھر آپ اس طرح کی ٹرولنگ کرتے ہیں تو غلط بات ہے. زیادہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور بہت فروٹفل ڈسکشن آپ نے کیا, اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ بلوچستان کے مسائل جلد از جلد حل ہوں, اور جو گمشدہ لوگ ہیں وہ خیریت سے اپنے گھروں کو